اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں دے، آمین۔ آج کی جو پیاری شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہیں۔ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی، سلیقہ شعار اور نیک خصلت رکھنے والی خاتون تھی۔ والد محترم کا نام بطویل تھا۔ جناب بطویل کا خاندان اس وقت سے حران میں رہتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مصر سے ہوتے ہوئے قط میں چلے آئے تھے، اور جو لوگ بابل سے ان کے ساتھ آئے تھے ان سب کو حران ہی میں چھوڑ کر آپ پھر سبا میں آ رہے تھے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بطویل کی بیٹی تھی، اور ان کی ولادت حران میں ہی ہوئی تھی۔ حران میں ہی پرورش پائی اور وہ وہیں پلی بڑی تھی۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ انجام پائی۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو سے بہت خوش تھے۔ آپ کی شادی کے ضمن میں مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی ضعیف ہو گئے، انہوں نے ایک دن اپنے ایک قابل اعتماد غلام سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی فلسطین کے ان کنانی خاندانوں میں بالکل نہیں کروں گا، بلکہ میری خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں گا۔ اس لیے تم جاؤ اور فلاں جگہ پر میرے بھتیجے بطویل بن ناہور کو یہ پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق علیہ السلام سے کر دے۔ اس کے بعد غلام حضرت اسحاق علیہ السلام کا رشتہ لے کر وہاں پر پہنچا اور ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کیا، اور اس طرح حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت اسحاق علیہ السلام سے شادی ہوئی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار، نیک باوفا اور با اخلاق خاتون تھی۔ کئی برس تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اس طرح تقریباً 19 برس گزر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ خود بھی نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بہت پر امید تھے۔ اولاد کے حصول کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور شادی کے تقریباً 20 برس بعد حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل قرار پا گیا۔ اس سے دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلا بچہ بالوں کی پوستین کی طرح سرخ تھا، اس کا نام عیسو رکھا گیا، اور ایک روایت کے مطابق عیس رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام یعقوب یعنی عقب میں آنے والا رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت عیس کی ایڑی پر یعقوب کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ان جڑواں بچوں کی ولادت کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے عیس کو زیادہ چاہتے تھے۔ یہ محض قلبی لگاؤ کی بات تھی، ورنہ ماں باپ کے لیے دونوں بیٹوں کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہ تھی۔ دونوں بھائی جب بڑے ہوئے تو بڑے بیٹے عیس نے جنگل میں شکار کھیلنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مویشیوں کو چرانے کا کام اختیار کر لیا اور زیادہ تر وقت مویشی چرایا کرتے تھے۔ عیس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنگل سے شکار کر کے لا کر کھلاتے، جس کے باعث والد محترم کی محبت اور قلبی لگاؤ میں عیس کے لیے اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دال پکائی، اسی دوران عیس بھی گھر آ گئے اور وہ تھکن سے چور ہو رہے تھے۔ عیس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، مجھے بھی اس کھانے سے کھلاؤ کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کھانا کھلایا اور وہ کھا کر چلے گئے۔ بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بصارت زائل ہو گئی تھی۔ ایک روز شکار کا گوشت کھانے کا دل چاہا اور اس بات کے بھی خواہاں ہوئے کہ اپنے بیٹے عیس کو برکت کی دعا دیں۔ چنانچہ عیس سے فرمایا، جاؤ شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کرو تاکہ تجھے برکت کی دعا دوں۔ چنانچہ جناب عیس تیر کمان لے کر اپنے والد کے حکم کی تعمیل
میں جنگل کی طرف نکل گئے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات سن لی تھی۔ چونکہ چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار محبت کرتی تھی، جب اس بات کو سن لیا تو یہ چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو مل جائے، اس لیے فوری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، جلدی سے جاؤ، اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے عمدہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اپنے باپ کے لیے پسندیدہ اور مزیدار کھانا تیار کر کے لاؤ، تاکہ اپنی وفات سے قبل وہ پروردگار سے تمہارے لیے برکت کی دعا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مہربان ماں کے حکم کی تعمیل کی اور بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ محترمہ سے کہا کہ عیس بڑے بڑے بالوں والے ہیں اور میرے جسم پر بال نہیں ہیں، اس طرح مجھے تو وہ پہچان لیں گے۔ اس پر حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عیس کا لباس پہنا کر ان کے ہاتھوں اور گردن پر بھیڑوں کے بچوں کی کھال لپیٹ کر باپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے خیمہ میں داخل ہوئے اور مزیدار پکوان ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے بدن پر اپنا ہاتھ لگایا تو بال عیس کی طرح مگر آواز حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اس پر حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا لائے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کے حکم پر تازہ شکار کا لذیذ گوشت پکا کر لایا ہوں، اسے کھائیے اور جس برکت کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کھانا کھا کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت ان کے حق میں دعا کی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں بکثرت لوگ نبوت اور رسالت کے بلند منصب پر فائز ہوئے۔ جب عیس شکار سے واپس لوٹے اور گوشت پکا کر والد محترم کے سامنے پیش کرتے ہوئے برکت کی دعا کے خواہاں ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہیلا کیا گیا ہے، اس لیے فرمایا، بیٹا میں تو تمہارے بھائی کے لیے دعا کر چکا ہوں، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے لایا اور تمہارے نام سے کھلا چکا ہے۔ یہ سن کر عیس کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، مگر اب کیا کر سکتے تھے۔ حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کے مابین لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے ماموں کے پاس حران چلے گئے۔ حران پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان کی بیٹی سے شادی کر لی اور تقریباً 20 سال تک ان کے پاس رہے، جبکہ عیس اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد اپنے ماموں کے ہاں ہی ہوئی، سوائے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس بہت سے مویشی، اونٹ، بھیڑ، بکریاں کافی تعداد میں تھے۔ جب اپنے بھائی سے ملے تو بہت خوش ہوئے۔ دونوں بھائیوں کو بچھڑے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کے ملنے اور ان کے صلح ہونے سے پہلے ہی حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی اور اسی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور تھی۔ جی یہ تھی آج کی شخصیت حضرت رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔